1 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا مجھے۔ اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالہ والے دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا، ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میری توقع کے برعکس وہ پردے میں تھی، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ انگریزوں کا ساحلیہ ہمارے گھر میں، بہن بھائی، ماں باپ سب ہی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جنگ کے نواح میں ان کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد، تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی سال ڈیڑھ بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چل چلاؤ قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنی پاکستانی دوست اور اس کی دعوت یاد آ گئی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ لوگوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور سے اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو نہیں تھی ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہو، میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے آگے گاؤں آ گئے۔ جنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا، ایک عالی شان حویلی تھی۔ دروازے پہ ہی اس کی والدہ اور بہن کھڑی تھی۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا، جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کی دعوت میں کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی، کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لگژری بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کر کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہو۔ چونکہ نیند بھی ابھی کچی تھی، اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔
کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھڑکیاں سب چیک کی مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ جی بی بی، چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ کی طرف آ گئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا تھا جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار تھا۔ اس دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پہ جائیں گے، مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈ رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈز پر پہنچے تو رفتہ رفتہ ان کی کاشتکاری کے نزدیک پہنچ گئے جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کندھوں کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ خیر نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں
کی اور اس دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے کہ یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا، صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا۔ باغ میں ٹیبل پر تو جو اس نے کہا میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی ہی نہیں، مگر آپ وہاں نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کر گئی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے چائے رکھی اور واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومیں تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یکدم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات یاد تھی دل میں پڑھنا شروع کر دی، تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی، مگر مجھے کیا پتا تھا قدرت کو میرا فیصلہ منظور نہیں۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات ہی میرے ذہن سے نکل گئی، جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم دو گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی بارہا مجھے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوا، مگر میں چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی ارادہ کیا کہ بتاؤں، میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا۔ عوام کا مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیر نے جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے یکدم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈٹ کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کمبخت جو تیرے سر پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اتار اسے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بولتی ہے، تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ جا، چلی جا واپس یہاں سے، جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا، کیسے جان چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا، جا، تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اس دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی وہاں۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر، اندر گئے، مزار کے دعا کی۔ ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پہ ہم مائی ہیر کے دربار پہ آئے
وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس نے کہا کہ وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا۔